الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک قریب ہے، چند دنوں بعد ہم سب انشاءاللہ ماہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں جب تراویح ادا کرتے ہیں تو ہر 4 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، ایسے ایک لمبی دعا ہے، وہ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ ہمارے بھائیوں کی مساجد کا جائزہ لیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی۔ ان کی مساجد میں بھی آپ دیکھیں گے تو مساجد کی دیواروں پر یہ دعا آپ کو لٹکی ہوئی دکھائی دے گی۔ آپ کو اس دعا کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دعا کی دلیل قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، نہ ہی اس دعا کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی عالم سے آپ پوچھ کر کے دیکھیں کہ یہ جو دعا ہمارے بھائی پڑھتے ہیں، کیا اس دعا کو پڑھنے کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ پوچھ کر کے دیکھیں، جواب آپ کو نہ میں ہی ملے گا، کیونکہ آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ پلٹ لیں، چیک کر لیں، آپ کہیں پر بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح کی نماز پڑھائی ہو یا صحابہ اکرام نے نماز تراویح ادا کی ہو اور ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا ہو۔ یہ دعا جو ہے من گھڑت ہے، گھڑی ہوئی دعا ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس کام کا حکم میرے رب نے نہ دیا ہو، جس کام کو میرے نبی نے نہ کیا ہو، میرے نبی نے اس کا حکم نہ دیا ہو، وہ عمل شریعت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا میں تمام احباب سے، تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اس دعا سے بچائیں۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کسی ایک صحابی سے بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، صحیح یا حسن تو دور کی بات ہے، موضوع سند کے ساتھ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے اس دعا کو 4 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کے بعد پڑھا ہو۔ آپ مزید تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا کا اہتمام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی نہیں کیا، اور نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس دعا کو پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ آپ مزید سلف صالحین میں چیک کر لیں، آپ سلف میں سے کوئی ایک مسلمان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس مسلمان نے اس دعا کا اہتمام کیا ہو۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، 300 صدیاں آپ چیک کر لیں، آپ کو کوئی ایک مسلمان نہیں ملے گا جس نے اس دعا کا اہتمام کیا ہو۔ یہ دعا جو ہے گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ اس دعا سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں تک بھی یہ ویڈیو آپ بھیجیں تاکہ ہمارے وہ بھائی بھی بچیں۔ میں آخر میں آپ تمام احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں مسلک کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں بات یہ ہے کہ جو کام ہم سب کر رہے ہیں وہ کام ہمارے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یہاں مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں آپ یہ چیک کریں کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں وہ اس کام کا حکم ہمارے رب نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ جس کام کو میں کر رہا ہوں یا ہم سب کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کام کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اگر اس کام کا حکم ہمارے رب نے نہیں دیا، ہمارے نبی نے نہیں دیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کام دین نہیں ہے، وہ کام بدعت ہے۔ اس کام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہم سب کو اس دعا سے بچائے اور ہم سب کو سنت کو پکڑنے کی، سنت کو تھامنے کی توفیق دے، صحابہ اکرام کے منہج پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔